پورے دن کے اندر کسی وقت ایسے کیا جائے، برین کی ایکٹیویٹی کو سلو کیا جائے. بہت ضروری ہے. بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. لونلینس فورسڈ بائی پیپل ہوتی ہے سراؤنڈنگ. سولیٹیوڈ وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کرتے تھے. بہت ضروری ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دی ہائٹ آف منیملزم. اس کو ہم کہتے ہیں فقر اختیاری. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کانسیپٹس کو غلط خداؤں سے ڈھونڈ رہے ہیں. بتان وہم و گما اقبال کہتا ہے کب جنگ ہوئی، جنگ احد کب ہوئی، غزوہ خندق کب ہوئی، غزوہ ہم یہ پڑھا رہے ہیں. اتنا بڑا لیسن ہے اس کے اندر شورا کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں. آپ سمجھیں بزنس کا غزوہ احد سے کیا تعلق ہے؟ معراج کے واقعے میں میری آپ کی زندگی کے لیے ڈیلی زندگی معاشرت کی بات کر رہا ہوں. کوئی چیزیں ہیں کائناتوں کو نہیں پتا تھا کہ کون آ رہا ہے، کس کا مہمان ہے اور مہمان کون ہے. میرے سارے یہ بہت اچھی عربیوں سے اچھی بولتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ کیا پورے دن کے اندر کسی وقت ایسے کیا جائے، برین کی ایکٹیویٹی کو سلو کیا جائے. بہت ضروری ہے. بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے ریٹروسپیکشن کرنا. ٹھیک ہے. اپنا کتھارسس کرنا، سولیٹیوڈ میں ٹائم گزارنا. میں سولیٹیوڈ کہہ رہا ہوں، لونلینس نہیں کہہ رہا ہوں. لونلینس فورسڈ بائی پیپل ہوتی ہے سراؤنڈنگ. سولیٹیوڈ وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کرتے تھے. بہت ضروری ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. وہ آپ اسے جس طرح نا، میں ابھی کل کہیں پہ پوڈ کاسٹ تھی تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہم آج کہتے ہیں جی منیملزم بہت بڑی اس وقت ایک مہم چل رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی وہ زنگر برگر جو ہے وہ کیا نام ہے فیس بک والا ہم کہتے ہیں کہ اس کو کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ منیملسٹ کی کمال آدمی ہے. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دی ہائٹ آف منیملزم. اس کو ہم کہتے ہیں فقر اختیاری. اللہ حضرت عمر آ کر مطلب میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو آ رہے ہیں اس وقت یہ بات سوچتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو کرتے، چٹائی کے داغ پڑ گئے آپ کے بیک پہ، آپ کے لیے کون سا بستر ہم نہیں لا سکتے آج؟ وہ زمانہ نہیں ہے اب شیب ابی طالب والا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ نشان تمہیں تنگ کر رہے ہیں عمر. رائٹ، دیٹ از فقر اختیاری. کہ اما عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ آخر میں صرف جانے سے پہلے کہ کیا وہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ چراغ میں اتنا سا تیل رہ گیا وہ بھی جا کے دے آؤ کسی کو. فقر اختیاری. اور آج ہم خوش ہو رہے ہیں وہ جی منیملزم. ٹھیک ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کانسیپٹس کو غلط خداؤں سے ڈھونڈ رہے ہیں. بتان وہم و گما اقبال کہتا ہے. بتان وہم و گما کو ہم کانسیپٹس کے لیے لا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں بھی وہیں سے سیکھ کے پھر میں نے آ کے اس کو پڑھا. کاش میں نے دیکھیں ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دور میں بھی کرونالوجیکلی ہسٹوریکلی ایونٹ وائز پڑھائی جا رہی ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی ٹیچرز اینڈ ایوری بڈی جو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، تو کم از کم ان کی بات کر رہا ہوں. میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء کو تو پتہ ہے کیا ہے کہ جی کب جنگ ہوئی، جنگ احد کب ہوئی، غزوہ خندق کب ہوئی، غزوہ ہم یہ پڑھا رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی صرف 2 مثالیں دوں گا. ایک میں غزوہ احد کی دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں اتنا بڑا لیسن ہے اس کے اندر شورا کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں. آپ سمجھیں بزنس کا غزوہ احد سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا کہ جنگ کہاں لڑنی چاہیے. سارے بزرگوں نے کہا، سارے بڑوں نے کہا کہ جب مدینہ کے اندر رہ کے لڑنی ہے. یوتھ نے کہا، جن زی ان کی جو تھی اس نے کہا کہ جنگ باہر جا کے لڑنی چاہیے، کیونکہ ہم آلریڈی مدینہ 3 طرف سے کورڈ ہے، ایک ہی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے تو باہر ان کو روکتے ہیں. ٹھیک ہوگی. ان کا یہ تھا کہ چونکہ آلریڈی کورڈ ہے اندر آئیں گے ہم پکڑ لیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں ان کو اندر آنے، ہماری خواتین ہیں اندر، ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں اندر آنے. اینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم agreed to their this is the power of shura. ٹھیک ہے. اس کے بعد صحابہ نے ان کو جا کے چھوٹوں کو سمجھایا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اٹ از ناٹ بی فٹنگ فار اے پروفٹ کہ جب میں نے زرہ پہن لی تو میں اپنی ڈائریکشن چینج کروں. ٹھیک. سیکنڈ مثال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں ہم ہر سال معراج کا واقعہ سنتے ہیں. جی. آپ مجھے ایک بات بتائیے، معراج کے واقعے میں میری آپ کی زندگی کے لیے ڈیلی زندگی معاشرت کی بات کر رہا ہوں. کوئی چیزیں ہیں معاشرت کی. معراج سے معاشرت میری سمجھ میں نہیں آ رہا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ بیٹھنے لگے نا تو براق نے ٹانگیں اٹھائیں, تو جبرائیل نے اسے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ آج تجھ پہ کون بیٹھ رہا ہے, جتنے بھی سوار تیرے پہ بیٹھے ہیں ان میں سب سے عظیم سوار آج تیرے پہ بیٹھ رہا ہے. تو اس کے بعد براق کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی بدتمیزی کرتا, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی حرکت کرتا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں فلسطین, ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ کے باہر, تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ براق کو کھونٹی سے باندھتے ہیں. وہ کھونٹی آج بھی اس جگہ پر ہی موجود ہے. کیا نعوذ باللہ من ذالک جبرائیل نے براق چوری کرنا تھا؟ کیا نعوذ باللہ وہ جو انبیاء جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ان میں سے کسی نے اٹھا کے لے جانا تھا؟ کیا براق کی مجال تھی کہ اس نے بھاگ جانا تھا؟ تو باندھا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے اور آپ کو یہ سکھانے کے لیے کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ معاشرت ہے نا, کریکٹ؟ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں. کیا آسمانوں, کیا کائناتوں کو نہیں پتا تھا کہ کون آ رہا ہے, کس کا مہمان ہے اور مہمان کون ہے؟ لیکن جا کے جبرائیل نوک کرتے ہیں اور وہ اندر سے پوچھتا ہے کون. اس کو نہیں پتا کون, ساری کائنات سج کے بیٹھی ہوئی تھی, رائٹ. ادھر ایک پریزیڈنٹ چھوٹا سا اتنا سا نمونہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ دنیا کا, وہ آ جائے تو لوگ جو ہے سڑکیں بند کر دیتے ہیں. وہ نوک کرتے اور وہ باہر سے جبرائیل یہ نہیں کہتے وہ تین نہیں پتا میں کون ہوں. ہم یہ کہتے ہیں نا گھر کے باہر ہارن مارتے ہیں, تمہیں نہیں پتا میں کون, باہر میں کھڑا ہوں. کہہ رہے ہیں میں جبرائیل, میرے ساتھ اللہ کے مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرا رہے ہیں. کیا یہ معاشرت نہیں سکھائی جا رہی ہے ہمیں؟ کبھی ہم نے اس اینگل سے پڑھی ہے سیرت؟ بڑی آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ اب سننے کے بعد انسان ذرا جذباتی بھی ہو جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم دنیا کے علوم سیکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جی بڑے اعلیٰ و عرفاں ہیں, اور جو کتابیں ہم نے بچپن سے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی. علی صاحب ایک بہت بڑا معاملہ یہ بھی تو ہے نا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو قرآن پاک سکھا دیتے ہیں, عربی پڑھنا سکھا دیتے ہیں, اس کا ترجمہ نہیں سکھاتے, جس کی وجہ سے بچے نہیں سمجھ پاتے. پھر بڑے ہونے کے بعد جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن باقی نہیں پڑھتے. تو میرا خیال ہے ماؤں کو اور پیرنٹس کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب اور معنی کیا ہے وہ بھی سکھایا جائے. فرض جب میں 8ویں میں تھا نا, 8ویں میری زندگی کا بڑا امپورٹنٹ سال ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کئی چیزیں سمجھائیں, سکھائیں. ان میں سے ایک چیز میں نے اپنے پلے سے یہ باندھ دی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو عربی سکھانی ہے. الحمدللہ میرے سارے بچے بہت اچھی عربیوں سے اچھی بولتے ہیں. میری بیٹیاں جو ہیں وہ عربی کے ایگزام او لیول اے لیول میں اے سٹارز والی ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا ان کے لیے وہ آپس میں عربی میں بات کرتے ہیں. اچھا, ہاں, وہ ہم سے کوئی چیز چھپانی ہو نا, یہ نہیں پتا کہ میں ان کا باپ ہوں, مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے, میں بولتا نہیں ہوں. جب میں نے ان کو اسکول میں داخل کرانا تھا نا, تو سسٹر رفیدہ تھی, مجھے یاد ہے شارجہ میں اسکول ہے کریٹو سائنس صلاح بخاطر کا, تو وہاں میں لے گیا. تو میں نے ان کو کہا, میں کہا جی میرے بچوں کو نا عربی سکھانا چاہتا ہوں, آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو لرن عربک. تو وہ ہنس پڑی, ہنس کے مجھے کہنے لگی یو وانٹ دیم ٹو نو عربک اور ٹو لرن عربک, واٹس دا ڈفرنس, اٹس دا سیم تھنگ. کہتی ہیں ڈو یو نو قرآن؟ میں نے کہا آف کورس. کہتی ہیں ہیو یو لرنڈ قرآن؟ میں تب سوچ میں پڑا, میں نے کہا نہیں. سو کہتی ہے اف یو وانٹ یور چلڈرن ٹو لرن عربک میک اٹ اے کمپلشن ناٹ اے چوائس فار دیم. سو پٹ دیم ان عربک فار عربس. ٹھیک ہے, ہم قرآن بچوں کو اب سے چھوٹا سا میرا سوال ہے, میتھس کے ٹیوٹر کو آپ 50,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں او لیولس کے؟ آج کل تو یہی, بلکہ لاکھ روپیہ بھی اب تو کچھ لوگ لے رہے ہیں, رائٹ, کہ جی میرے بچے کے نمبر آ جائیں او لیولس میں, کریکٹ. قرآن والے کو آپ 2,000 روپیہ دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں یار تم 2 لے رہے ہو, اور وہ کہتے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اس کو سائڈ میں بٹھاتے ہیں. قرآن میتھ کا ٹیچر آتا ہے تو اس کے لیے ٹی کافی آ رہی ہوتی ہے, قرآن والے کو کہا جاتا ہے یار پانی پلا دو یار مولوی صاحب آئے ہیں. یہ المیہ تو ہے.